بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور صدر محترم انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ سوراج نگر بورا بنڈا اور دیگر منتظمین کمیٹی، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک دن، یہ مبارک وقت، یہ مبارک لمحات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک شریف کے قربان جائیں، یہ اتنا برکتوں والا، عظمتوں والا اور مبارک مہینہ ہے۔ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان المبارک شریف شروع ہو جاتا ہے، اذا دخل الشہر رمضان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شریف کا مہینہ مومنوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اذا دخل الشہر الصیام فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو دعا مانگنے والا جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ رمضان المبارک شریف میں کسی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ ابواب السماء سے مراد جنت کے دروازے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے، مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز
70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کیا جاتا ہے. ہر روز 70,000 لوگ جنت میں منتقل کیے جاتے ہیں. اور جیسے جیسے رمضان المبارک شریف اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس کے دن آگے بڑھتے ہیں، رحمت کم نہیں ہوتی بلکہ رحمت اور اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، 20 رمضان المبارک تک ایک عشرے کو رحمت والا عشرہ کہا گیا، ایک عشرے کو مغفرت والا عشرہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا عشرہ آتا ہے نہ صرف اس کو دوزخ سے آزادی نجات دلانے والا عشرہ کہا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں 5 تاخراتیں رکھی ہے. ان 5 تاخراتوں میں مولا نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے. اور جیسے جیسے رمضان المبارک شریف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی رحمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب لیلۃ القدر شریف کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی 1000 مہینوں کے رات اور دن عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیلۃ القدر پانے والے کو اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، لیلۃ القدر شریف جب آتی ہے تو وہ رمضان المبارک شریف کا آخری عشرہ، یعنی کہ رمضان کے بالکل اختتامی دن ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز 70,000 گناہگار کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل فرماتا ہے. ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں اسی لیے آپ کے اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کو تا قیامت رمضان کی راتوں میں بخشوانا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں، ماہ رمضان کی راتوں میں کبھی آرام نہیں فرماتے تھے، کبھی حضور سوتے نہیں تھے، بلکہ رمضان کی پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تلاوت قرآن فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نہ صرف آقا علیہ السلام تلاوت قرآن فرماتے بلکہ حضور کا وہ تلاوت قرآن کا مشغلہ دیکھ کر، حضور کی اس عبادت خاصہ کو دیکھ کر جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ دیتے اور آ کر آقا کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی خاطر، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کی ناداؤں کو دیکھا تو رب نے قسم کھا لیا، رب نے وعدہ فرما لیا، میرے پیارے مصطفیٰ یہ رمضان کی رات ہے جس میں تم تلاوت کرتے ہو، میں اسے یوں ہی جانے نہیں دوں گا. میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری امت کے 70,000 گناہگار نکالتا جاؤں گا دوزخ سے اور جنت میں منتقل کرتا چلا جاؤں گا، دوزخ سے نکالتا جاؤں گا، جنت میں منتقل کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اللہ، اب دیکھو رحمت کتنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب رمضان المبارک شریف کی آخری رات آتی ہے، جس دن شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے، جسے ہم شب عید کہتے ہیں، جب رحمت کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، شیاطین کو پھر سے آزاد کیا جانے والا ہوتا ہے، پھر سے دنیا میں دوسری فضائیں گھومنے شروع ہونے لگتی ہے. رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ کیا میں نے رمضان المبارک شریف میں اتنی مغفرت کو عام کیا کہ ایک ایک رات میں 70,000 دوزخیوں کو میں نے جنت منتقل کروا دیا. اے فرشتوں بتاؤ کیا ابھی بھی کوئی گناہگار ہے جو دوزخ میں گناہوں کی وجہ سے تڑپ رہا اور مر رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں اے اللہ، ہاں اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ابھی بھی دوزخ میں اتنے بندے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بندے پڑے ہوئے ہیں جتنے بندوں کو آپ نے رمضان میں مغفرت عطا فرمائی ہے، جتنے بندوں کو آپ نے رمضان میں مغفرت عطا فرمائی ہے، اب بھی اس سے زیادہ بندے دوزخ میں گناہگار پڑے ہوئے ہیں. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ رحمتیں ختم ہو جائے اس سے پہلے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال دو اور جنت میں منتقل فرما دو. رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے ماہ رمضان المبارک شریف میں. اللہ اللہ، پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. عجیب فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ذرا زور سے بولے،
کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ہاں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہاں پر بات روکتا ہوں، ایک لطیف نقطہ بیان کر کے آگے بڑھے آتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی حالت بہت خطرناک ہو گئی. اتنے خطرناک ہو گئے ہمارے مسلمان. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. دکان نہیں چل رہی، بندہ اللہ سے منگنا، ملا سے منگنا، اللہ سے منگنا نہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو، بے شک ملا کا نے جانا، مگر ملا کا نے جا کے اللہ کو نہیں بھولنا. ہم اولیاء اللہ کا نے جاتے تو اولیاء اللہ ہم کو کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. ذرا زور سے بولو، کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. اولیاء اللہ کا نے بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم گناہگاروں کے دلوں کی کدورت و شرارت کو نکالتے ہیں اور مولا کریم کا قرب دلاتے ہیں. اللہ سے جوڑتے ہیں. اولیاء اللہ خدا سے جوڑنے کا وسیلہ ہے، اس لیے ہم اللہ کا نے جاتے ہیں. لیکن آج کل ملا بڑے خطرناک ہو گئے، اور خصوصاً ہمارے علاقے میں ذرا یوسف گڑا ایک دم ایسا بلنک ہو رہا میپ میں، کیونکہ یہ علاقے میں ملا لوگ بہت خطرناک ہو گئے. پٹھا کیا کر رہا معلوم؟ کوئی بھی اس کا چاہنے والا آتے کی دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن کیا کیا کی پڑھ دے رہا. 21 لیمبوؤں پہ پھونک دے رہا، پھونک کے بول رہا وہ 4 کونے میں ڈال دے، یہ 4 یہ کونے میں ڈال دے، یہ 4 وہ کونے میں ڈال دے، وہ ڈال دے. وہاں اب بچ گئے 6، کیا کر کھود کے گاڑ دے بول رہا. گرا کہا جاتا. یاد رکھو، یہ اہل سنت کا مذاق ہے، یہ اہل سنت کا مذاق ہے. لیمبوا گاڑنے سے گراہک آتا تو سب سے بڑی سپر کرانہ اسٹور اور مال میرا ہوتا تھا. لیمبوا گاڑنے سے گراہک نہیں آتا، مولا عطا کرے تو گراہک آ جاتا ہے. مولا عطا کرے تو گراہک آتا ہے. اور مولا عطا کب کرتا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں، جب غوث اعظم کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب غریب نواز کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب یوسف شریف بابا کو اپنے سر کا تاج بنا کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں تو خدا عطا کرنے لگ جاتا ہے. پیارے دوست، ارے ایسے خطرناک لوگ آ گئے ہمارے علاقے میں. ہمارے علاقے میں ایک پٹھا مرشد ہے. آج اہل سنت بچانے کے لیے مجھے یہ بات بولنا پڑ رہا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، لیکن بندے کتنے خطرناک ہو گئے ذرا دیکھو. ایک مرشد ہے، اللہ معاف کرے اس کو مرشد بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مرشدین اکرام کی توحید ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. 10-12 ہزار مریداں بھی ہے پٹھے کے. سال میں ایک وقت نہاتا کہتے بھائی، سال میں ایک وقت نہاتا. سال میں ایک وقت نہا کے وہ پانی کیا کرتا؟ پورا مریدوں کو پلاتا کہتے. اور یہ بولتا کہتے جو یہ پانی پی لیں گا اس کو پوری ہمیشہ کے لیے بیماریاں ختم ہو جائیں گے. میں بولا وہ پانی پینے والے کو کینسر کی بیماری آتی. بولا میں آج اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں. اور یہ مرشدوں کی ہولی چال نہیں ہے، یہ مریدوں کی ہولی چال ہے، جو کس کو بھی پکڑ کے جیسا بولے ایسا، جو بولے وہ بنا دیتے رہتے، جیسا بولے ایسا. فتنے مچانا، انتشار مچانا، امت میں اختلاف مچانا، فتنے مچانا، جھگڑے مچانا، امت کو تباہ کر دینا، امت کو توڑ دینا، امت کے اندر انتشار مچا دینا، امت کو تو غلط، تو صحیح، تو خراب، تو بدماش، تو یہ خالی یہ مریدوں کے فتنے ہیں. یہ کس کے بولیے؟ اب مرشد بھی مجبور ہے، کیا کریں گا بیچارہ. اب ان لوگ پینے کو تیار ہے تو میں کیا کروں رے؟ پیو بول رہا ہوں بھی. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے واسطے ایسے کام کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو، اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو. اور ایک بات یاد رکھ لو، جو پیر نمازی نہیں ہے انہیں پیرچ نہیں، انہیں منگل ہے. کیا ہے انہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو. جو نماز نہیں پڑھتا انہیں پیرچ نہیں ہے، انہیں منگل ہے. جو روزے نہیں رکھتا انہیں منگل ہے. جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا انہیں پیر نہیں ہے، انہیں منگل ہے. اور خدا کی قسم، پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو سنت مصطفیٰ زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دین زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دل
کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے، مولا کی محبت بسنے لگ جائے. یہ پیر کی شان ہے دوستو. اللہ کے واسطے ہمارے علاقے میں ذرا زیادہ لوگ آ گئے، کہاں سے آئے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور اہل سنت والجماعت کو بھی بچائیں. بچائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ بچائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ، پھر آتا ہوں اپنے عنوان پر، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اللہ اللہ. اب اندازہ کرو اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اللہ کیسے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. وہی مثال آپ کے سامنے پھر سے دہراتا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستو دیکھو، اگر ایک بچہ گھر میں اجابت کر لے، موشن کر لے، سامنے سے انٹی گزرتی، دیکھی جیسے ہی اجابت کر لیا، سڑی بدبو آ رہی، دونی لی، ناک کو لگا لیتی. لگاتی نہیں لگاتی؟ بولو بھائی. نالی ماں گزرتے پورا گندا ہے پٹا، جب دیکھو جب جہاں بولے ہم گندے کاما کرتے رہتا. دادی ماں گزرے، مار کے ہکال دے رہے اس کو باہر، نہ کچھ رکھو اس کو گھر میں. ایک بات بولتے ہیں، مگر وہ بیچاری ماں ہے، ماں. وہ اندر کمرے میں سوری، جا کے اس کو بولے جی تمہارا بچہ موشن کر لیا، تو کیا کرتی؟ منہ کو کپڑا نہیں لگاتی. اما جان دے کر لیا تو کر لیا، میں ذرا سو کے اٹھتی ہوں، نہیں بولتی. جھٹ سے ماں بستر سے اٹھ جاتی ہے، ماں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے، اپنے لخت جگر نور نظر کے قریب آتی ہے، اور ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتی، کلیجے سے لگا کر لے جاتی ہے، حمام کی طرف لے جاتی ہے، اور لے جا کر اپنے بچے کی نجاست اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. ماں ناک کو کپڑا نہیں لگاتی، ماں چھی چھی نہیں کرتی، ماں گندا برا بول کر تانے نہیں مارتی، بلکہ ماں اپنے بچے کی نجاست صاف کرتی ہے، پھر اس کو اپنے پلوں میں لپیٹتی ہے تاکہ کہیں میرے بچے کو پانی کی وجہ سے سردی نہ ہو جائے. پھر لے جا کر بستر پر لٹاتی ہے، بہترین اس کو پھر کپڑے پہنا کر، پھر پاؤڈر لگا کر سجا کے سنوار کے باہر چھوڑ دیتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سوچو، یہ ماں ہے جو ماں کو بیٹے کی خلاصت کی وہ متاثر نہیں کر سکتی ہے، ممتا کو اس کی جھنجھوڑ، ممتا کو کمزور نہیں کر سکتی ہے، ممتا کی محبت کے بیچ میں خلاصت کی وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. قربان جائے اللہ کی محبت پر. ربی ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں روزے کی حالت میں معدہ سوکھ جانے کی وجہ سے دوپہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، روزے کے قریب کے وقت میں روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایک بو آتی ہے، اور وہ بو اتنی خطرناک ہوتی ہے خود روزے دار بھی اپنے منہ کی بو سونگنا پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر کسی سے بات کر لے وہ بو ظاہر ہو جائے تو آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کے منہ سے خطرناک بو آ رہی ہے. پیارے دوستو، قربان جاؤ اس رب کریم کی محبت پر. رب ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے جسے سونگنا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر مجھے روزے دار کے منہ کی وہ خوشبو جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ اللہ. جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی؟ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی. اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے.
اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بندوں میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میرے بندوں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے، مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے، میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا، میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک مرتبہ پکار میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر، میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے، میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یہ شان خداوندی ہے دوستو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے، ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا ہر ڈیسیشن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک اور لطیف نکتہ بتاتا ہوں۔ آج کل معاشرہ بھی، پہلے کے ماں باپ ذرا الگ تھے، کیونکہ 5-5 سال تک بچوں کو دودھ پلائی تھے ان لوگاں، اوور لمٹ نہیں۔ اب جو پیے وہ لوگوں کو معلوم ہے، اب جو نہیں پیے انہوں جو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ پہلے کے ماں باپ الگ تھے، آج کل کے ماں باپ بالکل ڈبے کا دودھ پلا دے رہے، محبت کمزور ہو گئی۔ سیرلیکس والے کو محبت ہو گئی، اماں بابا کو نہیں ہوئی۔ تو ہوتا کیا، آج کل کنڈیشن لگا دیے ماں باپ، کما کے لایا تو گھر میں رہنا، نہ تو نکال۔ پہلے بچے زندگی بھر بھی نہیں کمائے تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے، نہیں کمایا تو نہیں کمایا، میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے پاس رہا تو بس ہے بولتے تھے۔ مگر آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے، معاملات بھی، نہیں کمائے تو گھر ہی نہیں چل رہا، لائٹ والا آ رہا لائٹ کٹ کر دے رہا، نل والا آ رہا نل کا کنیکشن نکال دے رہا، کہ مکاندار آ رہا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے رہا، نہیں کمائے تو چل رہا بھی نہیں۔ آج کل کمانا ہے، مگر نہیں کمائے، دنیا بے وفائی کر رہی تو چلتا تھا، مگر جو جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ ہیں وہ بھی اپنی وفا کو بچا نہیں سک رہے ہیں، اپنی محبتوں کو وہ بھی نہیں سنبھال سک رہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کمائے نکل جاؤ گھر سے، برخاست، چلو باہر، کمانا ہے تو گھر میں آنا۔ ارے باپ رے باپ، ایک جگہ دنیا کی محبت گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کی محبت، ایک جگہ ایسی ہے دنیا کی محبت بے وفائی کے کٹ گھرے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو اللہ اللہ، قربان جاؤ اللہ کی محبت کے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کا بندہ، اللہ نے اپنے بندے سے کہا 5 وقت نماز پڑھ۔ کتنے مرتبہ پڑھ؟ اللہ نے کہا رمضان کے 30 روزے رکھ لے۔ بندے میں نے تجھے پیسے دیا ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے۔ بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، قرآن تیرے لیے بھیجا ہے، احکام بنا کر بھیجا ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پر عمل کر لے۔ بندے میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا والوں کے حقوق ادا کر لے، دنیا میں حلال کما لے، روزی بنا لے، رزق بنا لے، اچھے اچھے مکان بھی بنا، رہنے کے لیے گھر بھی بنا، جو تجھے سہولت میں دیتا ہوں اس کا استفادہ کر لے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، بندہ پھر بھی نمازوں سے دور بھاگ رہا، نمازوں سے دور بھاگ رہا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا، پھر بھی بندہ روزے رہنے میں کوتاہی کر رہا۔ ایک جنا پیٹ کے درد کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا شوگر کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا بی پی کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا کام کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا دھوپ کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا گرمی کا بہانہ، کسی نہ کسی بہانے سے، اینگل سے جو ہے آج کا مسلمان روزے چھوڑ رہا۔ اللہ دولت دے دیا، بندے سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کر، حج کو آجا، صدقات کر، خیرات کر۔ زکوٰۃ دینا نکلنے والی 1 لاکھ روپیہ تو بندہ 5,000 دے کے خاموش بیٹھ جا رہا، 95,000 کھا لے رہا، ہڑپ لے رہا، بلیک منی بنا لے رہا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو ایسا عمل، حج کرنے کی بات ہے تو ارے ابھی تو کیا ہے یار، اپن 40-45 کے 6 ذرا جائیں گے، سکون سے جائیں گے، ایسے بات نہ کر رہا، جبکہ حج فرض ہو چکا ہے۔ نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے۔ ادھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو ماں باپ نے کہا جب تک پیسے نہیں لائے گا گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ رمضان میں بے ادبی پر بے ادبی، نماز پر نماز چھوڑتا جا رہا ہے، مگر مولا نہیں کہہ رہا ہے کہ بندے تو اگر نماز کو نہیں آئے گا تو میں تجھے کھانا
کھانا نہیں دوں گا، نیند نہیں دوں گا، چین نہیں دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے۔ جس طرح اللہ والوں کو نیند آتی ہے، گنہگار بستر پہ جا رہا ہے تو مولا اس کو بھی نیند دے رہا ہے۔ اللہ والوں کو کھانا دیتا ہے، گنہگار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے۔ اللہ والوں کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو گنہگار بھی وقت آتا ہے تو مولا اس کی بھی شادی کا انتظام کر رہا ہے، اس کو بھی بچے دے رہا ہے، اس کو بھی خوشیاں دے رہا ہے، اس کو بھی سلامتی دے رہا ہے، اس کے بھی گھر مولا نعمت انعام و فضل اتار رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ یہ نافرمان پر نافرمان ہے، مولا یہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، مولا پھر بھی تو اسے ساری نعمتیں دے رہا ہے، دسترخوان بچ جائے تو کھانا بھی دے رہا ہے، رات ہو جائے تو نیند بھی دے رہا ہے، دن ہو جائے تو کاروبار بھی دے رہا ہے، جوان ہو جائے تو شادی بھی کرواتا ہے، شادی ہو جائے تو بچے بھی دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے نافرمانی کرنا بندے تیرے اخلاق ہے، اور وقت پہ تجھے نعمتیں دینا یہ خدا کا کردار، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ارے دسترخوان بچتے ہی کھانا دینے والے رب سے محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے دوستو؟ ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے مگر پیدا کرنے والا وہ خدا تو صرف محبت کرنے والا ہے دوستو، صرف خدا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے خدا کو بھول جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ایسے خدا کو بھول جانا، آپ بتاؤ میرے دوستو، اللہ اگر ہمیں لینا چاہے تو کیا کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی، نہیں روک سکتا۔ اللہ اگر ہمیں فقیر بنانا چاہے تو کیا کوئی امیر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بے اولاد رکھنا چاہے تو کیا کوئی کائنات کا طبیب اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو پتا کیا چلا؟ گھر میں جتنا کھانا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، آنگوں پہ جو عزت کا لباس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، گھر میں جو پیار والے نورانی بچے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، گھروں میں جو خوشیاں آ رہی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہے خدا کی قسم یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ پھر ایسے خدا کو بھول کر بندہ زندگی گزار لے، یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں۔ اجی ہم لوگ سحری کوٹ رہے، ارے باپ رے باپ، اب نہیں کرے تو ختم، 10 منٹ میں ٹائم ہو جاتا، مجبوری ہے، اٹھو بھائی اب کیا کرتے، اب پہلے دن میں بھوک زیادہ ہے پھر اتنا بڑا کام کرنا ہے، مجبوری کو اٹھ کے سحری کر رہے میرے بھائی۔ سحری تو ہو جا رہی مگر وہ سحری میں ملاحت نہیں ہے، وہ سحری میں پیار نہیں ہے۔ ہم اس لیے سحری کو اٹھ رہے ہیں کہ اب 10 منٹ باقی رہ گا اٹھنا ہے، مگر خدا کی قسم بزرگان دین سحری کو اس لیے اٹھتے تھے کیونکہ سحری کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ہمارے اور ان کے سحری کرنے میں یہ فرق ہے۔ ہم لوگ روزہ رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا، کہتے خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی، کہتے محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ماں نکو رے بڑے بھائی، وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے، وہ جان دے رہے بھائی وہ سگریٹا نہیں پیتا، میں چھوڑ دے رہے بھائی، رہ جاتا ہوں روزہ۔ ہمارے کو ڈرا ڈرا کے دھمکا دھمکا کے ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو، خوف سے روزہ مت رکھو۔ دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے۔ خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا، حدیث قدسی ہے، رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے۔ نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے، یتیموں بے کسوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے۔ مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں جنت نہیں، بدلے میں صرف ثواب نہیں، بدلے میں صرف درجات نہیں، بدلے میں صرف عروج نہیں، بلکہ میرے بندو سن لو، روزے دار کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔
میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا، بلکہ روزہ اس لیے رکھو، اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی، اللہ کے لیے روزہ رکھو. جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. یہ جماعت والے لکھ جا کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مردہ نکال دے رہے ہیں، مردہ نکال دے رہے ہیں. ایسا ہوتا ایسا آنکھاں پھاڑ کے ایسا منہ بنا کے بولتا توبہ توبہ میں نے چھیتا رہے وہ باٹل ابر راؤ نے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لوگوں کو ڈراؤ مت، لوگوں کو محبت دلاؤ، لوگوں کو اللہ سے پیار کرنا سکھاؤ، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل کرو. اور اللہ رب العزت بھی بار 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 کیا کہتا ہے دیکھو، ان اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں فضول خرچی ورنے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا، عذاب میں جلا دوں گا، آگ میں بھڑکا دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا تم پر عذاب کیا ہے کہ میں اپنی پسند اور محبت تم سے واپس لے لوں گا. اور پھر دوسری بات دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتقین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی بندے کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہا؟ بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، کیا کروں؟ اللہ یہ نہیں بول رہا میں تجھے جنت میں جگہ دوں، میں تجھے وہ زخم سے بچا لوں، میں تجھے محشر میں سہارا دوں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بندے وہ تو ساری نعمتیں مل جائیں گی اگر تجھے میری محبت مل جائے، تو میری محبت کو پالے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا. اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں بات کہی ہے، محبت چھیننے کی بات کہی یا پھر محبت عطا کرنے کی بات کہی ہے، تو بندے کو خوف کی ضرورت نہیں، آج محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندے تو متقی بن جا، میں تجھ سے محبت کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے. اللہ کہہ رہا ہے محبت کروں گا، محبت کروں گا. دیکھو گھر میں بھی وہ باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی جو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا. نہیں، انہیں گھر کے سامنے لا کے گاڑی روکا، ہارن مارا سمجھو، یا گاڑی کی آواز گھر میں پہنچ گئی، بیگم چولہے میں سے بھاگ کے آتے، اماں بابا کمرے میں سے آتے، بچے جو ہے چھت پہ سے یہاں سے وہاں سے نیچے بھاگ کے آتے. کئی کو آ رہے سب لوگ، بولے ہم کو جان سے زیادہ چاہنے والا آ گیا ہے. نہیں، محبت کرنے والے کی ویلو ہے گھر میں. آج ہمارے علاقے میں طلاقاں کئی کو ہو رہے، سنو، گھروں میں جھگڑے کئی کو چل رہے، جیلوں میں کیساں کئی کو بک ہو رہے، پولیس والے کئی کو ہمارے علاقے میں زیادہ گاڑیاں لے کے پھر رہے. معلوم ہے آپ کو پوری اگر جوبلی ہلز کانسٹیٹنسی کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ پولیس کی راؤنڈنگ ہمارے علاقوں میں ہوتی. آپ بول رہے ہیں دشمنی ہے، غلط باتاں نکو کرو. کئی کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا اس کے پیسے لے کے بھاگ گئے دشمنی کرنے؟ ہم لوگ ہو گئے اتنے خطرناک، ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے، پوری روڈیزم ہمارے پاس، پوری بیویوں کو مارنے والے ہمارے پاس، اولاد کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہمارے پاس، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہمارے پاس، مسجدوں کو جھگڑالو بنانے والے ہمارے پاس، درگاہوں کو انتشار اختلاف میں مبتلا کرنے والے ہمارے پاس، سسرالوں سے لڑ لینا جھگڑ لینا، شادی سالے کی شادی میں نہیں، سالی کی شادی میں نہیں، کسی بھی دعوت میں نہیں جانے والے پورے کراک دامادہ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے؟ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، بعض لوگ آواز زیادہ نکالے مطلب وہ زیادہ تجربے کار ہے. اس لیے پولیس ہمارے پاس پھر رہی، پورے ڈینجر لوگ یہیں رہتے. بھائی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. میرے پیارے بھائی،
میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ محبت کرو. جب ایک باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے قریب میں آ جاتے ہیں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ اس سے چاہنے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی کراک رہا, سر پھرا, انہیں گھر کے سامنے گاڑی لا کے ہارن مار رہا, گیٹ کھولو بول کے, گیٹ کب کھلتی کی بعد میں وہ پہلے بیگم چولہے میں بھاگ, اماں بولتے اماں آ گیا رے بھائی بول کے, اماں کمرے میں بھاگ, بابا جان کمرے میں بھائی آتے, بیٹے گئے بیگا کھولے, چپکے تو بھی لکھنا شروع, پڑھنا شروع, جیسا صبح سے پڑھ رہے لوگ. بچوں کو پوچھا میں کیا ہوا رے بھائی, ایسا ایسا ڈر کے تم لوگ ایسا, ابو شیر آئے. یہ حالت ہے ہماری. تو دیکھو گھر میں رہنے والے بھی کراک آدمی کو پسند, ذرا زور سے بولو, نہیں کرتے. تو اللہ بھی جاہلوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی شریروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بھی جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں میری عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. بندے تو چاہتا ہے کہ میں تجھے محبت کرنے لگ جاؤں تو کچھ نہ کر, تو لوگوں کے حقوق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا. تو ماں باپ کا حق ادا کر لیا کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. تو خاندان والوں کے ساتھ, قبیلے والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اماموں کے ساتھ, مؤذنوں کے ساتھ, انتظامی کمیٹی والوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر لیا کر. مجھے میرے رب ہونے کی قسم, میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر لیا کروں گا. بتاؤ دوستو, ایسے مولا کو جو محبت کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے, ویسے مولا کو بھول کے زندگی گزارنا, ویسے مولا کو اپنی بے عملیوں سے ناراض کر لینا, اپنے بد کردار سے ویسے مولا کو ناراض کر لینا, یہ کوئی عقل مندی ہے دوستو؟ ہے بھائی ذرا بولو. اس لیے میرے دوستو, آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلو, اپنے حالات بدلو, اپنی طبیعت کو بدلو, اپنی مزاج کو بدلو, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بناؤ. 2 عمل کی آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ ان 2 چیزوں پر اس راہ رمضان میں کثرت سے عمل کریں گے, کیونکہ آج تو الحمدللہ 8واں روزہ ہے, ابھی 22 روزے ہمارے پاس ہے الحمدللہ. 2 عمل کی دعوت دیتا ہوں, کریں گے بھائی؟ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں. ارے واہ سبحان اللہ, یہ ٹیسٹنگ تھی, سن رہے نہیں سن رہے, کیونکہ بعض لوگ محبت میں آ گئے, سو محبت والے محبت میں آئے, پاس پٹھے بڑے خطرناک ہے, انہیں کہیں کو آیا بھائی, کیا بول رہے مولانا. بعض لوگ ریکارڈ کر لے رہے, میرے کو سب معلوم ہے پٹھے تمہارے بارے میں, تمہارے کو تو پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں میں, تم کتنے خطرناک ہے, تم آستین کے سانپ کتنے ڈینجر ہے میرے کو معلوم ہے. تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستو, دیکھو اللہ کے واسطے میری بات میرے کو دیکھ کے نکو سنو, کیونکہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ میرے بابا جان کے گھر کی یا میرے دادا کے گھر کی نہیں ہے, وہ آمنہ کے لال کی گھر کی بات ہے, وہ امام حسین کے نانا کے گھر کی بات ہے, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بابا کے گھر کی بات ہے. ہماری بات ہم کو دیکھ کے میرے چہرے سے نفرت ہو تو نیچے منڈی ڈال لے پٹھے, مگر سن میں جو بول رہا ہوں خدا کی قسم, یہ اصل دین ہے, یہ اصل ایمان ہے, یہی تیری مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے, یہی تجھے جنت میں لے جانے والی چیز ہے جو میں تجھے سنا رہا ہوں, یہی تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دلانے والی چیز ہے. شرارتوں کو چھوڑے, گندگیوں اور برائیوں سے توبہ کریں, آپس میں اختلاف انتشار اور جھگڑے مچانے والوں اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, 2 عمل انشاءاللہ عمل کریں گے نا بھائی. پہلا عمل کیا ہوگا, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت. زور سے بولیں, رمضان المبارک شریف میں قرآن کی تلاوت, کیونکہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. بزرگان دین اس تعلق کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں, جس طرح آدمی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو صرف کھانا کھاتا بغیر سالن کے, ذرا زور سے بولیں, میں کھانا بول رہا ہوں, کہیں بریانی سمجھیں گے تم لوگ. ہمارے بزرگاں بولے بریانی میں دہی ملایا تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے,
حیدرآبادی بریانی میں دہی نہیں ملاتے, پٹھی بغیر دہی کے مست رہتی. پیارے بزرگ اور دوست, دہی ملا تو سمجھ جانا گاؤں والا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, چاول کی بات کر رہا ہوں, سفید چاول, بغیر سالن کے سفید چاول لیتے؟ زور سے بولو, نہیں لے. اچھا, کوئی آدمی بغیر چاول ڈال لے کے خالی سالن کھاتا؟ نہیں کھاتا. تو چاول کے بغیر سالن نہیں جاتا, سالن کے بغیر چاول نہیں, دونوں کو مکس کرے تو مزہ آتا. فرماتے ہیں قرآن اور رمضان بھی ایسی ہی ہے. رمضان کے بغیر قرآن ادھورا ہے, قرآن کے بغیر رمضان ادھورا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن اور رمضان کو کیسے جوڑ دیا, ذرا غور کر کے دیکھو. ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن 11 مہینے میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن ان 11 مہینوں میں رب نے کہیں پر بھی امام صاحب کو, خطیب صاحب کو, حافظ صاحب کو یہ حکم نہیں دیا کہ فجر میں پہلے پارے کے 2 رکوع پڑھ لو, تو پھر ظہر میں بعد کے 4 رکوع پڑھو, عصر میں اس کے بعد کے 4 رکوع پڑھو. ایسا پڑھتے پڑھتے روزانہ 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرو, یا 2 مہینے میں 1 قرآن پڑھو, یا 4 مہینے میں 1 قرآن ختم کرو. اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا. حکم دے دیا جہاں سے چاہے قرآن پڑھو, جہاں سے چاہے پڑھو, تمہیں اجازت ہے. لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ امام حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے تو تراویح کی نماز میں ترتیب اور ترتیل سے مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا گیا, تاکہ رمضان بھی ہو جائے, تلاوت قرآن بھی ہو جائے. اللہ اللہ اللہ, اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العزت فرما رہا ہے, ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. رمضان میں قرآن آیا ہے دوستو. قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہیں, ایک دوسرے کے عزیز دوست ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, اور رمضان جو نام ہے, رمضان جو نام ہے, آپ کو معلوم ہے یہ ان 30 دنوں کا نام نہیں ہے. ایکچول رمضان اللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ جیسے رحمان اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے, کریم ستار غفار اللہ کا نام ہے, اسی طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اپنا نام اس مہینے کو عطا فرما دیا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, اور رمضان کو اللہ کا نام عطا ہوا ہے. یہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے عزیز دوست ہے. اور حد تو یہ ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بروز محشر جب کوئی گناہگار دوزخ کی طرف جاتا رہے گا, اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا رہے گا, تو قرآن اور روزہ دونوں روزے گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. گنہگار اور دوزخ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, وہ گناہگار کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گے, بلکہ ایک روایت میں آیا اتنا پیچھے ڈھکل دیں گے کہ گناہگار دوزخ سے 500 سال کی دوری پہ جا کے گر جائے گا. اتنا دور ڈھکیل دیں گے. فرشتے کہیں گے, اے اللہ یہ گنہگار کو دوزخ میں لے جانے سے روکتے ہیں. تو پوچھا جائے گا کون ہے وہ جو گنہگار کو دوزخ میں جانے سے روکتے ہیں؟ تو وہ آواز دیں گے, اے اللہ میں قرآن ہوں. دوسرا کہے گا, اے اللہ میں روزہ ہوں. پوچھے گا تم گنہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے, اے اللہ بے شک یہ گناہگار تھا, یہ خطا کار تھا, یہ سیاکار تھا, یہ بدکار تھا, دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا, لیکن اے اللہ جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا. رات رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا, اور دن میں بڑی تکلیفوں, صعوبتوں, دھوپ کی شدت, پیاس کی شدت سے گزرتا تھا, مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا. اے اللہ میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں,
اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔ رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا۔ سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی، یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی، مگر جانے ہیبت ہوتی۔ ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے، نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا، شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے، جان دے رے بھائی، جاچ نکو اس کانے والے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے، میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے، بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے، کس کی؟ ذرا زور سے بولو، سورہ ملک۔ آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں۔ خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا۔ خواب اتنے خطرناک ہو گئے، آگے پھر ہم بولتے حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا، تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام، آپ خواب خطرناک نہ تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے
تو ادھر سے 40 جو جہاں لیٹا ہے جہاں آرام کر رہا ہے اس کا جہاں گھر ہے وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر, ادھر کے 40 گھر, ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر, چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے قرآن دوستو. ایک اور بات ہے بتاؤں, موڈ میں ہے نہیں جانا ہے دکان کو؟ ہاں نہیں جانا, نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے مولانا بول رہے. نہیں, اگر آپ لوگ جاتے بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا, بہت دنوں کے بعد ملے سو لوگ ہیں. سنو دوستو, اللہ نے تمہاں کو اولاد دی ہے نا, دی ہے نہیں؟ الحمدللہ. اپنی اولاد کو اللہ تمہیں 4 بیٹے دیا, 3 بیٹے دیا, 5 بیٹے دیا, 2 دیا. کتنوں کو کیا بنانا ہے بنا لو, تمہاری مرضی. ڈاکٹر بنا لو, انجینئر بنا لو, وکیل بنا لو, نہیں تو بورا بنڈے کا MLA بنا لو, کیا کرتے کر لو تم لوگ, تمہاری مرضی. مگر کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ. ذرا زور سے بولو, ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن بناؤ, ایک بیٹے کو. کیوں؟ دیکھو ڈاکٹر بھی بننا اچھی بات ہے, قوم کی خدمت کر سکتے, فیس کم رہی تو. وکیل بننا بھی اچھی بات ہے, قوم کی خدمت کر سکتے, مظلوموں کی مدد کر رہی تو. انجینئر بننا بھی اچھی بات ہے, اللہ کے گھروں کی پلاننگ کر سکتے, مسجدیں بنا سکتے, بہترین ٹاورز بنا سکتے, غریبوں کی ہیلپ کر سکتے, اچھی بات. لیکن انجینئر کے ماں باپ ہو یا ڈاکٹر کے ماں باپ ہو یا جو ہے سائنٹسٹ کے ماں باپ ہو یا جج کے ماں باپ ہو یا بڑے امیر کے ماں باپ ہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امیر کے ماں باپ کو اللہ جنت میں جگہ دے گا, ڈاکٹر صاحب کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا, اور جو ہے اللہ انجینئر کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا. سائنٹسٹ میرا بیٹا ہے میں جنت میں جاؤں گا. بازو ہٹو, بہت ہو گئے بات. کسی کو بھی یہ شان نصیب نہیں ہے دوستو. ہمارے علاقے کے MLA صاحب یہ نہیں بول سکتے, یا پھر MLA کے پیچھے پھرنے والے بھی نہیں بول سکتے. تم لوگ بھی ذرا سن لو, بہت پھر رہے تم لوگ, کئی کو پھر رہی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. پرسوں ایک صاحب میرے کو دعوت دیے, بولے حضرت افطار پارٹی ہے, MLA صاحب آ رہے ہیں, آپ بھی آئیے. میں بولا جب MLA آ رہا تو دوسرا MLA, 2 MLA ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بولا 2 MLA ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, ایک کمان میں 2 تیرا نہیں جاتے میرے بچے. اس کو تو بھی بلا, میرے کو تو بھی بلا. بولا صحیح بولا غلط بولا؟ ارے کائے کا MLA لگایا, دیوانے MLA تے کو جنت میں لگ جاتا, کئی کو پھر رہا اس کے پیچھے. سنو دوستو, صاحب بولے حضرت دعوت میں آئی ہوں. پہلے تو ایسا بول دیا, بیچارہ نروس ہوگا, پھر اس کو سنبھالنے بولا کون کر رہے پارٹی؟ بولے پورے نوجوان مل کے کر رہے. میں بولا تو 6 مہینے سے کام کچھ نہیں جا رہا, تیرے کنے پیسے کہاں سے آئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہنس کے سنو, رو کے سنو, لوٹ کے سنو, قسم خدا کی بات تو پکی ہے. تو 6 مہینے سے کام کو نہیں جا رہا, تیرے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ پٹھا بولا دکھتی رگ پہ اتنا دبا کے پکڑتے. آگے پیچھے اوپر نیچے ہو کے بولا رمیش کن سے لیا مولانا. بولا کون رہے رمیش؟ وہ بولے وہ انٹرسٹ پہ دیتا دیکھو مولانا. ارے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ سود پہ پیسے لے کے افطار پارٹی کرتے ہو, سود پہ پیسے لے کے دعوتیں کرتے ہو, سود پہ پیسے لے کے شادیاں کرتے ہو, سود پہ پیسے لے کے نوز باللہ کی من ذالک تم جو ہے اپنے گھروں کے چھلے چھٹیاں, اپنے منجے سانچک سود کے پیسوں پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسی دعوت کرنے والوں پر, ایسی دعوت کھانے والوں پر. میں نے کہا بدبختے, تیرے حرام کا پیسہ, سود کا پیسہ, منحوس پیسہ, جس کے تعلق سے رسول اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سود لینے والا, سود دینے والا
سود دلانے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ لینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دلانے والا، تینوں، بروکر بھی ہے بیچ میں، تینوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تیار رہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ، خدا کی قسم، اللہ نے اتنا جلالی خطاب قرآن کی 6600 آیات میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے۔ بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو، گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سنٹروں میں رہن رکھتے ہو اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو، بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے۔ دوستو سنو، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 8 سال 10 سال کا ہے، للہیت نظر نہیں آ رہی ہے، دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں، اس بچے کی زبان پر گالیاں، غنڈا گردی، اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے، لوگوں کو چھرے بھونکنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے، 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگز، گانجا، افیم کا شکار ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد، تباہ ہو رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم، میرا اپنا جائزہ ہے، سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس۔ سنو دوستو، باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے، لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے، شادی کا کھانا بنا، سود کے پیسوں کا کھانا بنا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے، سود کے پیسوں کا کھانا، انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے، دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے، حمل قائم ہوا، 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو، اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی، للہیت کی، دینداری کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی امید مت رکھو۔ وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے، چور ہی بنتا ہے، ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے، قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو، قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے، جائیں گے سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سود کی لین دین نہیں کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے، سود دینے اور لینے والوں سے، سود دلانے والوں سے۔ افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو کہاں جا رہے ہم۔ بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی، ایک ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے، جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے، 4 ہو 5 ہو 6 ہو، جتنے اللہ نے آپ کو دی، کیا کرنا ہے کریے، مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے، ایک بچے کو عالم دین بنائیے۔ آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے، لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا، بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا، سورج کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے۔ گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے
سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے، یہ سوچ کر ان کے قریب آئیں گے، آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو، کون سے امت کے نبی ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ، نہ ہم پیغمبر ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں، نبی نہیں، تو پھر یہ نور والا تاج، یہ نورانی تاج، یہ عزت، یہ شان، یہ شرف، یہ مرتبہ گناہگاروں کے میدان میں تمہیں کیسے دیا گیا ہے؟ یہ گناہوں کی سزا بھگت رہے لوگ ہیں اور تم بڑی شان سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر یہ تاج پیغمبری نہیں ہے، یہ تاج نبوت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ، نہ ہم پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، ہمیں تو یہ تاج صرف اور صرف اس لیے پہنایا گیا ہے کیونکہ ہمارا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن تھا۔ ہم حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، اللہ اللہ، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا اپنی اولاد کو دوزخی بنائیں، اپنی اولاد کو جیلوں کے اکھاڑے میں پھینک دیں، خبر کے عذاب میں، محشر کے عذاب مبتلا کریں، ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جنتی بنائیں، دیندار بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اپنی اولاد کے ساتھ حسن عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سن لیجئے دعا کے تعلق سے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دوسرا عمل، پہلا عمل ہے قرآن کی تلاوت ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کے بھی 22 دن بچے، دوسرا عمل آپ کو کرنا ہے کثرت سے دعا۔ کیا کرنا ہے بولے؟ ذرا زور سے بولے۔ دیکھو دوستو، دعا کی اہمیت سمجھو۔ ہم لوگ یہ پہنے یہیں پھٹ کے اتر جاتا۔ رمضان کو سلائے سو ڈریس بقرعید کو نہیں پہن سکتے، پہنے تو لوگ بولتے کیا رہے بہت خطرناک، میلا پہن لیا، نہیں سلا لیا۔ جو ڈریس پہن لیے وہ یہیں پھٹ کے اتر جاتا۔ رمضان ڈریساں پہننے کے لیے نہیں آیا کیونکہ وہ پھٹ کے اترنے والے ہیں۔ جو کھا لیے یہیں فضلہ بن کے نکل گیا۔ نکلا نہیں نکلا؟ ہے پستہ ہاؤس کی حلیم پیٹ میں ہے، بولو جی، بریانیاں ہیں۔ پرسوں دعوت کھائے تھے، دیکھو افطاری کی بورا بنڈے میں ہے، سب چلے گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جو کھا لیے وہ فضلہ بن کے نکلتا، جو پہن لیے وہ پھٹ کے اترتا، جو جمع کر لیے نہیں، پراپرٹی، مال، بجٹ، پیسہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کہاں ہے پٹھے؟ تمہارے نہیں ہے، پیسہ تمہارا کہاں سے ہو سکتا ہے یارو؟ نہیں، تم اپنی مرضی سے ایک سانس نہیں لے سکتے جی، پیسہ کہاں بچا سکتے؟ صدام حسین کا پیسہ یہیں رہ گیا، معمر قذافی کا پیسہ یہیں رہ گیا، راشکر ریڈی کا پیسہ یہیں رہ گیا، میر عثمان علی خان جیسے بادشاہ کے محلات، ان کا پیسہ یہیں رہ گیا، ساتھ میں لے گئے۔ سنو دوستو، جو کپڑا پہنے پھٹ کے اتر جائے گا، جو کھاؤ گے فضلہ بن کے نکل جائے گا، جو کماؤ گے وہ یہیں رہ جائے گا، یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے اس کو بس۔ مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو ہم دعا کر لیے وہ ساتھ میں چلے گا۔ ہماری اولاد نے دعا کی ہے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے دے، آپ نے دعا کی مولا رمضان کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے افطار کے وقت کی دعا قبول کرتا ہے، سحری اور تراویح کے بعد کی دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے مولا اگر آج کچھ دینا ہی ہے روزے کے بدلے میں تو میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے دے، میرے نانا نانی کو جنت میں جگہ دے دے، میرے دادا دادی کو جنت میں جگہ دے دے، میرے ماموں کو، خالائوں کو، میرے پھوپھوؤں کو، میرے چچاؤں کو جنت میں جگہ دے دے، ان سے ریلیٹڈ ان کے پورے خاندان والے، ان کے بچوں کو، ان کی آل و اولاد کو جنت میں جگہ دے دے۔ قرآن کی خدا کی قسم دوستو، یہ تمہاری زبان سے یہ دعا نکل گئی، یہ رد ہونے والی نہیں ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تیری کمزور عقلی ہے۔ دعا ہر دم ہر وقت قبول ہوتی، بہرحال دعا قبول ہوتی۔ دعا قبول نہیں ہوتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پوچھیں پھر مولانا میں آج 35 سال کا ہوں، 25 سال سے دعا کر رہا ہوں اللہ شادی کرا دے، شادی کرا دے، ہو رہی چلے نا؟ سنو، فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے یا مسجد میں بیٹھ کے کرے، میں کرسی پہ اٹھنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا،
یہ قبولیت کا ایک طریقہ ہے. انن فانن، لمحوں میں دعا قبول ہوتی، ایک ہی وقت میں، اسی وقت دعا قبول ہو جاتی. پھر دوسری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دعا کو سنبھال لیتا، رکھ لیتا، وقت آئے جب دے دیتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ بورا بنڈے سے نکلے، ہائی ٹیک سٹی پہ گئے، سیدھا بس کے نیچے آ گئے، کٹ مارے، گاڑی اسکیٹ ہوئی، 4 ٹائروں کے بیچ میں ہے. بس والا بس روکا، لوگاں پکڑ کے کھینچ کے نکالے. آ گیا میں، آ گیا میں، نہیں گیا، آ گیا. کس کی دعا آڑی آئی کی میاں؟ بولتے دیکھو آپ، بولتے نا لوگاں، دعا آڑی آ گئی رے باوا. تو اللہ کیا کرے، بعض دعا وقت پہ قبول نہیں کرتے، اٹھا کے رکھتے، بسوں کے نیچے، لاریوں کے نیچے گئے جب دے دیتے. سبحان اللہ بولو. حالانکہ آپ بس کے نیچے جاتے ہو، خود پیچھے سے کار والا دعا کر، بچہ مولا بچ، کوئی بھی دعا نہیں کر رہے تھے. پھر یہ کب کی دعا کام میں آئی؟ رمضان کی دعا کام میں آئی، سحری کی دعا کام میں آئی، افطار کی دعا کام میں آئی، تراویح کے بعد کی دعا کام میں آئی. کوئی دعا رات. اور بعض دعائیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا، دنیا میں دیتا ہی نہیں. انہیں 25 سال سے دعا کر رہا، دیکھو 25 سال کی عمر تھی، دعا شروع کرا، اللہ بچی والا شادی کرا دے، شادی ہوئی چ نہیں. 35 کا ہو گیا، دعا قبول ہی نہیں ہوئی. 45 کا ہوگا، ہوئی نہیں. 65 اب تک شادی ہوئی چ نہیں. 66 خبر کو چلے گیا. 35 سال دعا کر کے گیا، دعا قبول ہی نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ اللہ دعا قبول نہیں کرتا. بولے نہیں، خدا کی قسم مولا رحمان ہے، مولا دعا قبول کرتا ہی کرتا، نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہوا کیا؟ بروز محشر ایسا گناہگار جو زندگی بھر دعا کرتا رہا، دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، بروز محشر اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اعلیٰ درجہ دیا جائے گا، چن چن کے بلایا جائے گا. ادھر دیوانے محشر میں کہاں ادھر ادھر بھاگ لیتے پھر ادھر. بولا تم کون؟ بولے میں جنت کا فرشتہ. کہاں لے جا رہے؟ جنت میں. ادھر لگ گئے، باغات، محلات، درجہ دیکھا. اپن بورا بنڈے کی مسجد میں آخری صف میں پڑھنے والے، پہلی صف والے ابھی نیچے چھے، اپن اتنی اوپر. بولے ہاں، تو نے 35 سال دعا کی تھی، اللہ نے تیری قسمت میں شادی تو نہیں لکھی مگر دعا کے بدلے میں یہ درجہ لکھا ہے. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے دوستو، دعا رد نہیں ہوتی. اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو تو دعا کا تحفہ دو، دعا کا تحفہ دو، دعا گفٹ کرو. خدا کی قسم یہ دعا خبر میں جانے کے بعد اندھیرے گڑے میں بھی کام میں آئے گی، ڈولے میں لیٹنے کے بعد چادر کے اندر، کفن کے اندر بھی کام میں آئے گی، میدان محشر کے پسینے کے سمندر میں بھی کام میں آئے گی، اور جنت کے باغات و محلات میں لے جانے میں بھی کام میں آئے گی. کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے رسول اللہ نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز ہے. دعا کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اب بس ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو دوستو، دنیا تو آج ہے، کل جانے والی ہے. بڑے بڑے دھارکاریوں کی چلے گئی جی. اپن لوگاں کیا ہے، کرایہ داراں ہیں اپن تو، مکانداراں چلے گئے، اپن تو کرایہ دار ہے. دنیا جانے والی ہے. جائیں گی نہیں جائیں گی؟ جائیں گی. بڑے بڑے کاما کر کے دنیا چلے گئے لوگ. بھارت رتن ایوارڈ لیے، ایوارڈ یہاں رہے گا، انہیں خبر کو چلے گا. پیارے دوستو، مگر دنیا سے جاتے جاتے کچھ اچھے کام کر لے کے جاؤ. اور اچھے کام کرنے کی اچھی عمر کیا ہے؟ جوانی ہے. اچھے کام کرنے کی اچھی عمر جوانی ہے. اب دیکھو، بعض لوگوں کو عمر کی زیادتی کی وجہ سے ایسا عارضہ آ گیا، انہوں بیچارے چاہتے ہوئے بھی پیشانی ٹیک کے سجدہ نہیں کر سک رہے. ریڑھ کی ہڈی کا درد آ گیا، گھٹنوں کا درد آ گیا، کمر کا درد آ گیا، چاہتے ہوئے بھی انہوں سر ٹیک کے سجدہ نہیں کر سک رہے. لیکن جوانوں، یہ سعادت ہمیں نصیب ہے. تو یہ جوانی کی جو عمر ہے، کہتے ہیں بڑھاپے کی 70 نماز ایک طرف، جوانی کی ایک نماز ایک طرف.
اور پھر جوانی میں رمضان مل جائے، اللہ اللہ، اس سے بڑا فضل مولا کچھ اور نہیں ہے دوستو۔ خدا کی قسم، یہ جنت میں لے جانے والا مہینہ، یہ خدا کو راضی کرنے والا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ یہ ماہ رمضان کو عبادت میں گزاریں، اور اس کی عبادت میں گزارنے کا سب سے بہترین ذریعہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ عصر کی نماز سے لے کے 20ویں روزے کی عصر سے لے کے چاند رات تک 10 دن کا اعتکاف۔ 10 دن کا، 10 دن کے لیے پوری دنیا کو طلاق، 10 دن کے لیے پوری دنیا والوں سے لے بے تعلق، 10 دن کے لیے پورے معاملات، پورے بزنس سب ٹھپ۔ کیا ہوگا؟ بس ہم ہوں گے، ہمارا خدا ہوگا۔ 365 دن مولا کھلا رہا، پلا رہا، اٹھا رہا، لٹا رہا، سلا رہا، بٹھا رہا، سب کرا رہا۔ پھر ویسے مولا کو راضی کرنے کے لیے 10 دن نہیں نکال سکتے؟ کون کون نہیں نکال سکتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب پورے بیٹھتے اعتکاف میں؟ باتاں کرو بولے تو حیدرآباد یہاں سب سے آگے ہے میرے پیارے بھائی، مگر ارادہ کرو۔ وہ مولا میرے بھائی 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا، بستر پہ جاتے ہی نیند دینے والا نہیں، جوان ہوتے ہی گاڑیاں دلانے والا، شادی ہوتے ہی ماں باپ بنانے والا، بوڑھے ہوئے تو جوان بچوں کو سہارا بنا کر دینے والا خدا، ویسے مولا کے لیے اگر ایک 10 دن نہیں نکال سکے تو کیا زندگی ہے میرے بھائی ہماری؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر 20 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ یہ میرے آقا کی سب سے پیاری سنت ہے، میرے آقا ہمیشہ بیٹھا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ایسے پاک ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی لیے تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام 10 روزہ سنت اعتکاف مسجد محمدیہ، مسجد گڈھا، رحمت نگر، یوسف گڑھا، جہاں پہ میں خطاب کرتا ہوں ہر جمعہ، وہاں پر ہماری تحریک کی طرف سے اور انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ کی طرف سے 10 روزہ سنت اعتکاف کا اہتمام، جس میں فری آف کاسٹ آپ کو 10 دن سحری بھی کھانے کو ملے گی، افطار بھی ملے گا، افطار کے بعد کا پھر ڈنر بھی آپ کو ملے گا۔ 10 دن آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہوگا۔ 10 دن میں روزانہ درس قرآن، درس تفسیر ہوگا، درس حدیث بھی ہوگا، درس فقہ بھی ہوگا، درس تصوف بھی ہوگا، حلقہ ذکر بھی ہوگا، اور پھر الحمدللہ رقت خیز دعا بھی ہوگی۔ روزانہ سماعت قرآن بھی ہوگا، تلاوت قرآن میں خود کروں گا، آپ بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون تشریف لائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ ان کو جو بھی پریشانیاں ہیں دور کر دے، اللہ ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں